کہ سرکار نے مجھ سے پوچھا کہ عبداللہ یہ بات ٹھیک ہے کہ تم ہر روز ہی نفلی روزہ رکھتے ہو اور ہر رات ہی نفلی عبادت کرتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا ہی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ وہ نفلی روزہ رکھتے تھے، ہر روز ہر رات نفلی عبادت کرتے تھے۔ تو محبوب نے ان سے تصدیق کرانے کے بعد فرمایا ایسا نہ کرو، کبھی روزہ رکھا کرو، کبھی افطار کیا کرو، اور فرمایا کبھی نماز پڑھا کرو، کبھی سو جایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرمانے لگے تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے کہ اسے نیند آتی ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور فرمایا تم سے جو ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے اس کا بھی تم پر حق ہے۔ تو یہ لفظ کہہ کے کہ تمہارے اپنے اوپر بھی حقوق ہیں، تمہاری ذات کے بھی تم پر حق ہیں۔ بعض لوگ تصوف اور طریقت کے نام پر بہت مشکل باتیں کرتے ہیں اور بہت مشکل باتیں سناتے ہیں، اور بعض لوگ پھر ان باتوں کا بڑا سخت اور مشکل معنی بھی لیتے ہیں کہ بڑی شدید جد و جہد کرنی چاہیے، ہمیشہ راستہ وہی اختیار کرنا چاہیے جو مشقت والا ہو، ہمیشہ وہی کام کرنے چاہیے جن کے اندر زیادہ دشواری ہو۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات مشقت والے کام، مجاہدے والے کام انسان کی نفس کی تربیت کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ایسی مشقتیں، ایسے مجاہدے جو انسان کو اتنا کمزور کر دیں کہ وہ ضرورت کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے کرنے کے قابل نہ رہے، اس کی صحت پر ہی اثر انداز ہو جائیں، وہ آنے جانے والوں سے ملنے کے قابل ہی نہ رہے، وہ دیگر اس کے ذمے جو اس کے خاندان کے قبیلے کے بال بچوں کے حقوق ہیں وہ ادا ہی نہ کر سکے، تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ خود ساختہ تصوف اور خود ساختہ طریقت کا جو مفہوم لوگوں نے بنا لیا ہے وہ مفہوم بھی درست نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ تھے شیخ المشائخ اور استاذ الاساتذہ حضرت شیخ محمد تحسین رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 50 سال کے لگ بھگ انہوں نے درس حدیث دیا ہے۔ تو میں ان پر ایک مضمون لکھ رہا تھا، میں نے ان سے عرض کی حضور آپ تہجد پڑھتے ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، میں عشاء جماعت سے پڑھتا ہوں، اس کو بھی سالوں بیت گئے، اور میں فجر جماعت سے پڑھتا ہوں، یہ بھی میری زندگی کا معمول ہے۔